جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابرار میر لندن سے آپ کے ساتھ اپنی پہلی پوڈ کاسٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ اور ہوپ فلی آپ کے ساتھ ویک میں 2-3 دفعہ ملاقات ہوا کرے گی. اور جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے جس کو ہم کلب کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی، تاکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ اوورسیز کس طرح دیکھتے ہیں اس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے. آج کل جو صورتحال چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی عوامی معاشی معاہدے کے ساتھ میدان میں اتر چکی ہے. 10 پوائنٹ کا ان کا ایجنڈا تھا. آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو الیبوریٹ بھی کر دیا. پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سندھ سب جگہ جلسے کر دیے. اگر کسی نے نہیں کیے تو وہ ایک مہنگائی لیگ ہے. وہ کیوں ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اور پیپلز پارٹی کیوں میدان میں ہے اور بلاول بھٹو کیوں اکیلے رہ گئے اس پہ بھی بات کریں گے. اور آصفہ بھٹو زرداری بھائی کے لیے کیوں نکل آئی اور نواز شریف بھاگ گئے، لاہور یتیم ہو گیا. ان سب پوائنٹس پہ آپ سے بات ہوگی. تو بات یہ ہے کہ الیکشنز 2024 جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، لیکن یہ بڑے اس الیکشنز کو جھٹکے لگے ہیں اور لگ بھی رہے ہیں. پاکستانی عوام جو ہے وہ کچھ میڈیا کی طرف سے، کچھ حالات کی وجہ سے ڈیوائیڈڈ تھی. ایک برین واشنگ کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس میں ہماری نئی نسل جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئی. اب کیا ہوا کہ جی ایک پارٹی آئی، لانچ کی گئی، جس طرح بھی کی گئی، جو بھی ہوا، جنہوں نے لانچ کیے وہ بھی غائب ہو گئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پارٹی تنہا رہ گئی اور بکھر گئی. اس کے لوگ بھاگ گئے اور کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کسی نے کیا کیا، کوئی پریس کانفرنس کر گیا، کوئی جس طرح بھی چلا گیا. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک نوجوان لیڈر آیا. اس نے پارلیمنٹ میں جیسے ہی قدم رکھا تو ایک امید کی کرن جاگی کہ ایک نئی سوچ آ گئی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں. ظاہر ہے وہ ایک آواز تھی. اس آواز کو ایک توانائی ملنے میں، ایک توانا آواز بننے میں ٹائم لگنا تھا. لیکن اب وہ آواز توانا بن گئی. انہوں نے لانگ مارچ کیے. انہوں نے بڑے بڑے جگادری سیاستدانوں کو پارلیمنٹ سے استعفے دینے سے روکا لاجک سے، اور اس پہ ڈٹے رہے. حتیٰ کہ انہوں نے پی ڈی ایم بھی جو انہوں نے خود بنائی تھی چھوڑنی پڑ گئی، اور وہ بات ان کی پھر مانی گئی. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نظام بچ گیا. اب وہی نوجوان اس نظام کو بچاتے 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 اب یہاں تک لے آیا کہ اب الیکشنز ہونے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، الیکشنز ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو ہکپس لگ رہے ہیں، جھٹکے لگ رہے ہیں. پارلیمنٹ جو اس وقت ادھوری ہے، سینٹ ہے ایوان بالا، اس میں سے ایک فلر چھوڑا جا رہا ہے قرارداد کا. تو اینی وے اس پہ بھی کنٹرول ہو گیا. وہ تو ایک بے معنی سی باتیں تھی. اب جو تازہ فیصلہ آیا ہے، چیف جسٹس قاضی صاحب نے جو دیا، قاضی فائز صاحب نے یہ فیصلہ دیا، اس سے آئینی تقاضے تو انہوں نے، قانونی تقاضے تو شاید پورے کر دیے ہوں، لیکن انہوں نے عوامی جمہوری تقاضے پورے نہیں کیے. اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. اور اس فیصلے کی روشنی میں اب کوئی بھی جج آئندہ مستقبل میں وہ جناب کسی بھی پارٹی کو اڑا کے رکھ دے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو الیکشنز ہے نا، یہ ہر پارٹی اسی طریقے سے منون نہیں کراتی، کرا بھی نہیں سکتی. ایک فارمیلٹی ہوتی ہے الیکشنز کی طرف سے، وہ پوری کر دیتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے چلتے رہتے ہیں. اور پھر چیزیں، کیونکہ جمہوریت تو ہمارے ملک میں ابھی وہ اتنی بنی نہیں، تو آپ اس طریقے کی قدغن لگا دیں گے پارٹیوں پہ تو وہ تو پھر بیٹھ جائیں گی، پنکچر ہو جائیں گی. تو خیر دیکھیں، پی ٹی آئی سے ہر بندہ، ہر شخص جو بھی محب وطن پاکستانی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے فاشزم کیا، انہوں نے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی، اور دے آر پیئنگ دا پرائس اینڈ دے مسٹ بی ٹیکن انٹو دا ٹاسک. اور وہ ہو رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ لیکن جو بھی ان کا بچ گیا ہے ان کو تو حق ہے، ہماری ان سے مخالفت ہے، سب کچھ ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن ایک جو جمہوری قبیلہ ہے اس کو توڑنے کے لیے یہ جو کام ہوا ہے، یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ پی ٹی آئی تو فار دا ٹائم بینگ ڈیمیج ہوئی ہے، لیکن جو باقی جو سیاسی جماعتیں بچ گئی ہیں وہ آگے چل کے ڈیمیج ہو سکتے ہیں. اور اسی لیے میں نے کہا کہ بلاول بھٹو اکیلے رہ گئے. کیوں؟
کہ وہ اکیلے ہی وہ جمہوری عوامی جو سیاسی ایک کمپین تھی، مہم تھی الیکشن کی، وہ چلا رہے ہیں، اور اس میں وہ اکیلے ہی ہیں، اور اس الیکشنز کی کریڈیبلٹی بھی ڈیمیج ہو چکی ہے. پتہ نہیں اسے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. ویسے بھی پی ٹی آئی جو بھی ان کی نشستیں ہونی تھی وہ جیت کے پھر انہوں نے استعفے دے دینے تھے، پھر انہوں نے کورٹ میں جانا تھا، پھر کورٹ سے معافی مانگنی تھی، تو خیر ان کی اچھل کود تو اپنی جگہ، لیکن کسی کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اب تو میرے خیال میں پی ٹی آئی والوں کو یہ سوچنا چاہیے، ووٹرز کو، کہ جیسے انہوں نے سوئچ کیا دوسری پارٹیوں سے پی ٹی آئی میں گئے، اب انہیں ایک موقع ہے کہ وہ سوئچ کر کے اپنی من پسند پارٹی جو ڈیموکریٹک ہو، جو نوجوان کسی لیڈر کے ساتھ آئی ہو، نئی سوچ کے ساتھ آئی ہو، ان کو جوائن کر سکتے ہیں. ان کے لیے بڑا ایک اچھا موقع ہے، اور یہ بڑا نادر موقع ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے. اچھا، اس میں کیا ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری، وہ جیسے میں نے کہا کہ اس دوڑ میں تو اکیلے رہ گئے جمہوری، کیونکہ سامنے کوئی مخالف نظر ہی نہیں آ رہا. وہ دوسرے بیٹھے ہوئے، وہ گیما گیمی میں لگے ہوئے. پیپلز پارٹی گیما گیمی میں لگی ہوئی ہے الیکشن کی، وہ گیمیں کر رہے ہیں جی. پیپلز پارٹی الیکشن کی مہم میں ہے، وہ سلیکشن کی مہم میں اندر بیٹھے ہوئے. پتہ نہیں کیا ان کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، کیا ہو گیا، کوئی نزلہ زکام ہو گیا، اللہ نہ کرے. تو اس دفعہ تو وہ 50 روپے والا سٹیمپ بھی نہیں چلتا، سٹیمپ پیپر چلا تھا گارنٹی کا. اس لیے پیپلز پارٹی تو اپنے معاشی معاہدے کے ساتھ آ گئی ہے، عوامی معاشی معاہدہ اس کے ساتھ آ گئی ہے، اور انہوں نے لوگوں تک باور کرایا ہے ہر دفعہ. اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا ایک جو بہت بڑا سٹانس ہوا ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور سے الیکشن لڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے 127 سے، اور اوور ویلمنگ رسپانس آ رہا ہے ان کو. اب کیا ہوا کہ بڑی مشکل سے بڑے ان کو پمپ کیا، بڑا تانے بھی دیے، بڑا حوصلہ بھی دیا کہ یار مہنگائی لیگ والوں، 16 مہینے کی آپ کی واقعی کارکردگی جو ہے وہ آپ کو لے بیٹھی ہے، لیکن میدان میں تو آؤ. آپ لوگ تو نعرے لگاتے تھے جی کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچانی ہے، تو ریاست اگر بچائی ہے تو آؤ پھر. اور اب اسی لیے ایک جلسہ ہوا ان کا اکھاڑا، تو محترم خود نہیں آئے، قائد محترم اپنی بیٹی کو بھیج دیا، رائٹ. اور وہ بیچاری ان کے منہ سے نکل گیا جی کہ لاہور یتیم ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب بھاگ جاتے ہیں تو لاہور تو یتیم ہونا ہی ہونا نا. وہ ایک شہر کی سیاست کرتے ہیں، اس کو بھی وہ یتیم کر دیتے ہیں. تو یہ تو انہوں نے بڑی سچی بات ان کے منہ سے نکل گئی ہے کہ لاہوریو یار ایک ہی وہ جی ٹی روڈ کے وہ ہے، اور وہ بھی آپ کو یتیم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بھاگ جاتے ہیں. یہ بھاگنے والی سیاست جو ہے نا، میرے خیال میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے انہیں. اور بلاول بھٹو زرداری پہلے تو ان کے مقابلے میں کوئی شخص ہی نہیں تھا، کوئی مقابلے پہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا. بڑی مشکل سے وہ گجرانوالہ سے دھکا وکا دے کے وہ جو ہے رفیق تاڑ صاحب کے پوتے کو ان کو بھیج دیا. چلیں الیکشنز ہے، کوئی بھی مقابلے پہ آ سکتا ہے، رائٹ. اس کا اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو اوور ویلمنگ رسپانس مل رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ مہنگائی لیگ وہ اس چیز کو اون نہیں کرتی کہ جو انہوں نے 16 مہینے کی مہنگائی کی حکومت کی.